السلام علیکم سامعین، 17 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 9 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے شورا کے فیصلے۔ مظاہر علوم سہارنپور کی مجلس شورا کا سالانہ اجلاس حضرت الحاج حکیم کلیم اللہ کی صدارت میں مکمل ہو گیا ہے۔ مدرسے کے امین عام مولانا سید شاہد مظاہری نے اجلاس کی پوری کارروائی چلائی ہے۔ اجلاس کی پہلی پاس کردہ تجویز میں کہا گیا کہ حال ہی میں حیدرآباد اور مظاہر علوم میں ابنائے قدیم کے جو پروگرام ہوئے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ بتا دیں کہ حیدرآباد میں مولانا عبدالقوی صاحب نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے ان تمام فضلاء کو علماء کو اکٹھا کیا تھا جو مظاہر علوم میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح کچھ دن پہلے خود مظاہر علوم میں بھی فضلائے مظاہر علوم کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا کام ہے۔ ایسے اجلاس سے فضلاء کو کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے اور مظاہر علوم کا پیغام عام ہوتا ہے۔ ایک دوسری تجویز میں کہا گیا کہ شعبہ قضاء اور افتاء کی یعنی فیصلے کرنے اور فتویٰ دینے کی ترتیب کو مزید اچھا بنانے کے لیے، مزید بہتر بنانے کے لیے مظاہر علوم کے 2 فضلاء کو امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ بھیجا جائے گا تاکہ ان کی مزید ٹریننگ ہو جائے اور یہ کام اور اچھے طریقے سے ہونے لگ جائے۔ اس طرح مظاہر علوم کی مجلس تعلیمی میں ایک استاد کا اضافہ کیا گیا ہے۔ فتاوی کے تعلق سے کہا گیا کہ ماہ مبارک میں بھی ایسی ترتیب بنایا جائے کہ یہ کام جاری رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں عام طور پر 15 شعبان سے لے کر 10 شوال تک چھٹی رہتی ہے۔ لگ بھگ پونے 2 مہینے تمام کام بند ہو جاتے ہیں۔ تو مظاہر علوم کا ماننا ایسا ہے کہ ایسی ترتیب بنائی جائے، خواہ کچھ دن بعد بنائی جائے، کہ یہ کام رمضان میں بھی کسی قدر جاری رہے۔ مظاہر علوم کے سفراء کے کام کو سراہا گیا اور ان کا نشانہ بھی اس بار زیادہ کر دیا گیا ہے اور اخراجات کے مد نظر خرچے میں بھی مناسب اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک اور تجویز میں کہا گیا کہ مجمع شیخ زکریا کو شعبہ تخصص فی الحدیث کے تابع کیا جائے۔ یہ 2 شعبے ہیں، ایک شعبے میں حدیث پر تحقیق ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اور ایک شعبے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات حیات پر کام ہوتا ہے۔ تجویز کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں شعبوں کو بیشتر زیادہ تر کاموں میں ایک ہی کر دیا جائے۔ ادھر مظاہر علوم کے طلباء کو جو دوائی مدرسے سے ملتی ہے، پورے سال ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو شعبہ مظاہر علوم نے بنایا ہے اس کی کارکردگی پر شورا نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح مدرسے میں مختلف شعبوں میں کام کر رہے 13 ملازموں کی تقرری کو مستقل یعنی پکا کر دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ شورا نے اس بار بھی ایک فیصلے میں مدرسین کے لیے بڑی سہولت اور رعایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ اجلاس حضرت الحاج حکیم اللہ زیدہ مجدہ کی دعا پر مکمل ہوا ہے۔ واضح ہو کہ مظاہر علوم میں جو اساتذہ یعنی پڑھانے والے بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے کام کرنے کے پڑھانے کے متعلقہ جو خدمت ہے ان کے لیے اس کے قابل نہیں رہتے ہیں، تو ان کی طے شدہ تنخواہ کا 35% ان کے گھر پر ہی تا حیات پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ بتا دوں کہ مظاہر علوم میں چند مرتبہ پروگرام میں گیا ہوں، وہاں یہ حالات دیکھ کر اور سن کر بالکل قریب سے دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ مظاہر علوم کا جو کام ہے بہت منظم اور بہت دھیان رہے کہ مظاہر علوم اپنے امین عام مولانا سید محمد شاہد مظاہری کی رہنمائی میں اپنا علمی سفر پورا کر رہا ہے۔